وکیل انشاءاللہ ہم نکال رہے ہیں. وکیلوں کی تمام باڈیز کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ایک تو ہم 184(3) کی پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ لے کے جا رہے ہیں. جو لیاقت چٹھا نے بتایا ہے نا، جس کو اٹھا کر لے گئے ہیں اگلے طاقتور لوگ، اور ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جو آج 6 یا 7 سٹنگ ججز نے لکھ کے دیا ہے، یہی عام آدمی کی آواز، قوم کی آواز ہے، اور ہر بندے کو اس ساری ان کی حرکتوں کا پتہ ہے. لیڈر ہمارا ایک ہی ہے، عمران خان. ہم سب اس کے سپاہی ہیں. آپ کو بڑا لیڈر ہے، چھوٹا لیڈر ہے، میں خود سمیت ہم اس کے سپاہی ہیں بھائی. میں تو اپنے آپ کو لیڈر نہیں کہتا، میں ان کا فالوور کہتا ہوں. میرے لیے یہ احساس کی بات ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین. جی ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ARY نیوز کے سینئر اینکر پرسن چودھری غلام حسین صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے شعیب شاہین صاحب، جو سینئر وکیل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. ناظرین اور سیاسی لوگ نیوز چینل کے اپنا بلاول حسین اینکر صاحب، آپ کی مہربانی، آپ نے انوائٹ کیا ہے، اور مجھے بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ اسلام آباد سے شعیب شاہین صاحب، جو ہائی کورٹ بار اسلام آباد کے صدر بھی رہے ہیں، ایک اپنے رائٹ میں اپنی جد و جہد، اپنی قربانیاں، اپنے بے ڈر ہو کے انہوں نے ہر چیز کو فیس کیا ہے، اور یہاں تک کہ اسلام آباد کے لوگوں نے ان کو اوور ویلمنگ ووٹ دیے ہیں، جو ان کا ووٹ یعنی حلقہ جو ہے اس کو جعل سازی سے چرایا گیا ہے. لیکن امید یہ ہے کہ یہ انڈو ہوگا، کیونکہ گلیئرنگ قسم کی نیکڈ بلیٹنٹ دھاندلی ہوئی ہے، اور ابھی بھی یہ جان کے کھیل پر عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور پارٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو شعیب شاہین صاحب 3 سوالوں کا جواب دیں. پہلے تو یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک سٹنگ جج جو ہے اتنے بڑے مقام پر بیٹھا ہوا وہ یہ کہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ایک بہت بھیانک خوفناک واقعہ ہے، اور ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں ہے، 6 بلکہ 7ویں نے بھی ایک جگہ، اگر جو سائن نہیں ہے ادھر نظر آتے ان کے، لیکن ان کا نام وہاں بھی لکھا ہوا ہے. تو یعنی ساری اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اگر ایک بات کر رہی ہے تو ہمیں یا کسی اور کو یا کسی ریٹائرڈ جج صاحب کو یہ کوئی، یا حکومت کے جی ہم ان کے الزامات غلط مانتے ہو، تم ہے ہی اسی کا یعنی مطلب ہے ملک دشمنی، اور اسی عوام دشمنی، اور اسی آئین اور قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کے نتیجے میں جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ کہ تم مسلط ہو گئے ہو قوم پر. تمہاری رائے کی اہمیت کیا ہے؟ تو شعیب شاہین صاحب یہ بتائیں کہ آیا ملک میں آئین اور قانون کے تحت لوگوں کی داد رسی کا، انصاف کا آج کل پرسوں کوئی دورہ نظر آتا ہے، یا ابھی ایک اور لمبی جدوجہد کرنی پڑے گی لوگوں؟ نمبر 2، ججوں کے ساتھ وکلاء کھڑے نہیں ہو رہے. سپریم کورٹ بار کا جو بیان ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. نمبر 3، آیا پھر ایک دفعہ غدر مچے گا، بہت بڑے پیمانے پر ایجیٹیشن ہوگی، تو پھر جا کے آنکھیں کھلیں گی لوگوں کی، کیونکہ 8 فروری کا مینڈیٹ تو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا گیا. دیکھیں صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے دعوت دی. ایک بات تو آپ کو میں بتا دوں، آج پاکستان تبدیل ہو چکا ہے. کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو، اس نے ایک قوم بنا دی ہے. آج ہر شخص کو شعور ہے، اویئرنیس ہے. کوئی ایک شخص، ریڑھی والا، کسان، کسی سے پوچھیں گے وہ اشارہ سارا کچھ بتا دے گا. جو لیاقت چٹھا نے بتایا ہے نا، جس کو اٹھا کر لے گئے ہیں اگلے طاقتور لوگ، اور ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جو آج 6 یا 7 سٹنگ ججز نے لکھ کے دیا ہے، یہی عام آدمی کی آواز، قوم کی آواز ہے، اور ہر بندے کو اس ساری ان کی حرکتوں کا پتہ ہے. تو لہٰذا ایک جو 6 سٹنگ جج صاحبان نے الزامات لگائے ہیں کہ کس طرح ایک جج کے برادر نسبتی کو اٹھا کے الیکٹرک شاک لگائے گئے، ان سے ویڈیو ریکارڈ کرائی گئی. یہی تو ہم چیختے چلاتے تھے کہ بھائی ہمارے لیڈروں کو اٹھا کر کے کنگز پارٹیاں شامل کرائی جا رہی ہیں، ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، چادر چاردیواری کی پامالی ہو رہی ہے، خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، بزنس تباہ کیے جا رہے ہیں، گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے. وہ الزامات جو ان ججز نے لگائے ہیں وہ الزامات نہیں ہے، وہ حقیقت ہے. وہ حقیقت ہمارے اوپر گزری ہے، اور ہمارے لوگوں نے اس کو فیس کیا ہے. اور جس جواں مردی کے ساتھ وہ لوگ کھڑے رہے، اور جس طرح قوم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے 8 فروری کو باہر نکل کے ہمیں ووٹ ڈال کے، اور وہ سب قوم کے سامنے ہے.
لہٰذا یہ کٹپتلی جو اس وقت مسلط کیے گئے ہیں ریجیکٹڈ لوگ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی مہربانیوں سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا جو اخلاقی یا آئینی جواز تھا وہ کھو چکے ہیں. اور پھر ان کی بےایمانی دیکھیں، ایک طرف تو یہ کمیشن بنا رہے ہیں ہومیوپیتھک قسم کا، ہیونگ گریٹ ریسپیکٹ فار تصدق جیلانی، اس کو خود ریفیوز کرنا چاہیے. آپ یہ بتائیں، اس میں لکھ رہے ہیں کہ یہ الزامات اناپروپریٹ ہیں، بے بنیاد ہیں. بھائی جب جس ٹی او آر کے اندر تم یہ لکھ رہے ہو کہ جناب یہ الزامات ہی غلط ہیں، تو پھر آپ تو کمیشن کا تھا پھر کمیشن تو کا کوئی تو ہی نہیں بنتا. اور یہ تو ایک لحاظ سے انہوں نے جواب دیا ہے اس قاضی فائزہ صاحب کو، جنہوں نے ان کو بلا کر کہا کہ جی آپ انڈر دی کارپیٹ ڈالنے کے لیے، اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے چلے لولا لنگڑا قسم کا کوئی کمیشن بنا دو. مجھے بتائیں ابھی جو کمیشن بنا تھا وہ جو فیض آباد دھرنا والے ایشو پہ، ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب تو آئے نہیں ان کے پاس. تو کیا ایک ریٹائرڈ سابق جج کے پاس وہ سٹنگ جرنیل جن کے اوپر الزامات ہیں وہ آئیں گے ان کو اپنی صفائیاں دینے اور اپنی گواہیاں دینے کے لیے؟ یہ کس زمانے میں رہتے ہیں؟ اور کیا لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے؟ کیا یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کانسیپٹ نہیں ہے؟ یہ سیاست سے بالا تر ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عمران کو سزا دلوانے، عمران کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ججز کے اوپر پریشر ہے، یہ انہوں نے لکھ کے دیا ہے. سر اتنے عرصے سے جج صاحب کہاں سوئے ہوئے تھے جو ایک دم سے وہ ان کا خط سامنے آ گیا؟ اور شہباز شریف صاحب قاضی فائز عیسیٰ کو تو کہہ رہے ہیں صاف اور شفاف انکوائری ہونی چاہیے. ان کی ملاقات بھی ہوئی شہباز شریف صاحب کی. دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ صاف اور شفاف انکوائری کیسے ہوگی؟ وہ سٹنگ ججز کا معاملہ سٹنگ ججز ہی سن سکتے ہیں، اور وہ سن سکتے ہیں جو موجودہ جج 15 جج بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے. وہ جب تک نہیں سنیں گے نہ صاف شفاف انکوائری ہوگی. اس کو انڈر دی کارپیٹ ڈالنے کا مقصد ہے، اس کو حشب کرنا اور مٹی ڈالنا مقصد ہے. یہ ان کی کوئی نیت نہیں ہے کہ واقعی صحیح معنوں میں صاف اور شفاف تحقیقات کرائیں. بھائی اصل تو تحقیقات یہ ہے کہ کون اس میں مجرم انوالو ہے، اور ہر کسی کو پتا ہے وہ انوالو ہے. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ججز، بھائی مجھے بتائیں کہ جو انسپیکشن جج تھا اس نے لکھ کے دیا کس جج کے گھر میں کریکر اور بم پھینکیں گے، کن ججز کو بلا کے آئی ایس آئی کے دفتروں میں ان سے کہا گیا کہ جائیں آرڈرز دے کر آ جائیں. یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس میں. اور جب ججز کو ججز کے سامنے، سٹنگ ججز کے سامنے بلایا جائے گا، جب ملزم سامنے آئیں گے تو سچ سامنے آئے گا. اگر آپ سٹنگ ججز اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے تو کیا ایک ریٹائرڈ جسٹس کو یہ ہمت اور جرت ہوگی وہ ان کے خلاف لکھے گا یا ان کو بلانے کی پوزیشن میں ہوگا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو وہ جو حمود الرحمان کمیشن سے لے کر آج تک مجھے بتائیں کوئی کمیشن سامنے آیا، کسی کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی اور ان کمیشن کے کسی فائنلسٹ کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہ آپ نے ایک ایشو کو، اتنا بڑا ایشو ہے، دیکھیں آپ اس کو تحریک انصاف کی نظر سے بھی نہ دیکھیں. ملک کی بقا صرف انصاف اور قانون کی حکمرانی میں ہے. جہاں انصاف اور قانون کے ادارے اتنے بے بس ہو جائیں، وہاں 25 کروڑ عوام مجھے بتائیں کس کے پاس انصاف دینے جائے گی؟ جو منصف اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو وہ انصاف نہیں دے سکتے. اور جہاں ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگے ہوں، جہاں ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے الیکٹرک شاکس لگائے جا رہے ہوں، جہاں ان کے گھروں میں بم بلاسٹ ہو رہے ہوں، تو مجھے بتائیں بھائی یہ کون سے ملک میں ہم رہتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے مقتدر لوگ اس ملک کے ساتھ لوئل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیومن رائٹس، مجھے بتائیں جب آپ کشمیر کی بات کرو گے کیا کہے گا دشمن ملک آپ کے سامنے کہ آپ کشمیر کو چھوڑو، آپ اپنے ملک کے لوگوں کو کیا حقوق دے رہے ہو؟ لوگوں کو چھوڑو، اپنے ججز کو کیا حقوق دے رہے ہو؟ سر یہ کہیں لیاقت چٹھا صاحب والی تو نہیں ہوگا کہ لیاقت چٹھا صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور بعد میں معذرت کر رہے ہیں 2 دن کے بعد؟ دیکھیں سر، لیاقت چٹھا ایک وسل بلوور تھا. وسل بلو کرنے والے کو پوری دنیا میں، پاکستان کا قانون نہیں دنیا کا قانون ہے، اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے. اس کو پروٹیکشن کی بجائے آج تک وہ ہے کہاں؟ کس کی کسٹڈی میں؟ وہ اس کو نظر بند کیا ہوا ہے. اس کی ایک سٹیٹمنٹ لکھ کے دے دی گئی، وہ پتہ نہیں اصلی ہے کہ جعلی ہے. جی ان کو میں جو مجھے پتہ چلا ہے وہ ابھی تک اس کو نظر بند رکھا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایک شخص جن طاقتور لوگوں کی کسٹڈی میں ہے اس سے جو چاہے لکھوا کے، اور پتہ نہیں اس نے لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا، اس سے تو اس کی ویڈیو بھی نہیں آئی یہاں تک کہ. اچھا ابھی دھاندلی پر بات کریں.
اس نے تو الزام یہ بھی لگایا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب بھی ملوث ہیں. اس سے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ الیکشن کمیشن ملوث ہے. اس سے الزام لگایا ہے کہ میں نے خود اپنی نگرانی میں پورا پنڈی ڈویژن الیکشن جیتا ہے, میں نے ہروا دیا ہے, 70,000 ووٹ چینج کر دیے. میں آپ کے سامنے پوسٹ ایریا میں پورا انٹرنیشنل میڈیا سارا دن میرے ساتھ رہا. یہ سارے میڈیا ہاؤسز میری کانسٹیٹوئنسی میں آتے ہیں. 1,05,000 ووٹ لیے ہیں. جس نے 50,000 نہیں لیے اس کو اٹھا کر کے جتا دیا. یعنی پری پول ریگنگ ایک طرف, الیکشن ڈے پہ ریگنگ ایک طرف. اب یہ دھاندلی کا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں چوہے صاحب, اب تو گئے ہوئے الیکشن ٹریبونل میں بھی چلے گئے ہیں, اور ہم سپریم کورٹ میں بھی ایک 184(3) کی پٹیشن فائل کر دی ہے. بہرحال ہم اپنے لگے ہوئے ہیں, ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. لیکن یہ جو کٹ پتلی اور پکے کے ڈاکو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, یہ ملک کے 25 کروڑ عوام ان کو اپنے حکمران, جائز حکمران تسلیم نہیں کرتے. نہ صرف 25 کروڑ عوام بلکہ پوری دنیا ان کو تسلیم نہیں کرتی. تو لہٰذا ایک سوال کا جواب ہو گیا. دوسرا آپ نے کہا وکیل کیوں نہیں نکلتے. وکیل انشاءاللہ ہم نکال رہے ہیں. وکیلوں کی تمام باڈیز کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ایک تو ہم 184(3) کی پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ لے کے جا رہے ہیں, اور دوسری بات ہم کل ہی لاہور میں لاہور ہائی کورٹ بار کا فنکشن ہے, اور وہاں ایک وکلا کنونشن ہے, اور انشاءاللہ میں بھی جا رہا ہوں, اور ہم وہاں دھواں دار تقریریں بھی کریں گے اور پروگرام بھی کریں گے. اور یہ اس طرح یہ سلسلے کو پورے پاکستان میں ہم کنٹینیو کریں گے. اور باقی جو تیسرا سوال آپ نے کیا کہ یہ جو جب تک غدر نہیں مچے گا تب تک کہ ان مسائل کا حل ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. میرا خیال یہ ہے کہ اب وقت آ چکا ہے, پوری قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے. یہ بونے سیاستدان, یہ چور اور ڈاکو جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں. اب ان کی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور ایک طرف 25 کروڑ عوام ہے اور عمران خان ہے. شعیب شاہین صاحب, کس دن 10 دن بعد, 15 دن بعد, 2 دن بعد, 20 دن بعد, اس سے آگے نہیں, کس دن آپ راول پنڈی میں 10 لاکھ بندہ جمع کرتے ہیں, یا اٹک سے, کے پی سے, ادھر سے ادھر سے, ہر جگہ سے 10 لاکھ بندہ اسلام آباد کا رخ کرتا ہے, اس سے پہلے آپ کے ان مطالبوں پر یعنی کان نہیں دھرا جائے گا. دیکھیں ہم نے راول پنڈی میں ایک جلسے کی تاریخ دے دی ہے. آئی تھنک مجھے زبانی یاد نہیں, میرا خیال ہے 19 تاریخ ہے. بالکل وہاں ہم سب اکٹھے ہو رہے ہیں. اور دوسری بات, اب ہم اسلام آباد میں بھی ایک رکھنے لگے ہیں بڑا قسم کا جلسہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ کراچی میں بھی ایک طے کر لیا ہے, اور آج بھی وہاں ریلیاں نکالی ہیں, اور آج پشاور میں سب سے بڑی ریلی نکالی ہے, میں بھی اس میں شریک ہوا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے, رکنے والا نہیں ہے. ان چوروں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اور مزید 25 کروڑ عوام کے اوپر مزید مظالم نہیں کرنے دیں گے. یہ لوگ $18 بلین مفت برآت دے کے, ہمارا میرا آپ کا پیسہ لے کے, اور ہمیں ہی لوٹ رہے ہیں, ہمارے اوپر بھی جبر اور ظلم کا ڈھا رہے ہیں. ان کو ہم انشاءاللہ ان کے ہاتھ روکیں گے. لیکن یہ مجھے آخر میں بتا دیں, یعنی پھر بعد میں بلاول صاحب نے جو سوال کرنا ہوگا, کہ یعنی ایک طرف عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا 8 فروری کو, بیونڈ ڈاؤٹ قوم آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان. عمران خان کے نعرے جو ہے پوری دنیا میں گونج رہے ہیں, جدھر جدھر پاکستانی ہیں. آپ کو مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے. اب پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر, اب بیانات, ٹاک شو میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے. بھائی آپ کا کام ہے کہ جو چور ڈاکو ہے چکے ہیں ان کے گلے میں رسا ڈالا جائے. آپ ایک پوائنٹ پر کام کریں, مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے واپس لینا ہے, اور خان کو گھر لا کے ان کو واپس اقتدار میں لانا ہے. اس پر کام کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر آپ کو سمجھتے ہیں صرف یہ لڑائی رہ گئی ہے کہ پی ٹی آئی میں کون معتبر ہے اور کون نہیں ہے, اور کون صحیح ہے اور کون نہیں. وہ بھی بک گیا ہے, یہ بھی بک گیا ہے, وہ بھی ہو گیا. واٹ کائنڈ آف پالیٹکس از دس پارٹی پلینگ؟ دیکھیں چوہے صاحب, پہلی بات تو یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. لیڈر ہمارا ایک ہی ہے, عمران خان, ہم سب اس کے سپاہی ہیں. آپ کو بڑا لیڈر ہے, چھوٹا لیڈر ہے, میں خود سمیت ہم اس کے سپاہی ہیں. بھائی میں تو اپنے آپ کو لیڈر نہیں کہتا, میں ان کا فالوور کہتا ہوں. میرے لیے یہ احساس کی بات ہے کہ اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اللہ نے ہمیں ان کی وجہ سے اتنی عزت دی ہے, رسپیکٹ دی ہے. میں تو اس کے ساتھ لائل ہوں, اس کے ویژن کے ساتھ کھڑا ہوں, اس کے جذبے کے ساتھ کھڑا ہوں. اب ایک بات ذہن میں رکھیں, جب اتنی بڑی لڑائی ہوتی ہے نا چوہے صاحب, پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں بھی ضرور آ جایا کرتی ہیں. کچھ ان انٹینشنل ہمارے دوست غلطیاں کر جاتے ہیں, اور کچھ انٹینشنلی بھی. آپ کو پتا ہے کہ کمپنی کتنی بڑی ہے,
جتنی بڑی وہ کمپنی ہے اتنے زیادہ انہوں نے اپنے بندے بھی انڈکٹ کرنے ہوتے ہیں سب ٹائم. یا کچھ بھی نہ ہو, آپ نے نیک نیتی کے ساتھ کوئی اختلاف رائے قائم کی, اور معذرت کے ساتھ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس کا کام کیا ہے, اس کو تو انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ آپ ایسے کریں اور ایسے نہ کریں, اور جو خبر چلوانی ہوتی ہے, جو جھوٹی سچی وہ چلوا دی جاتی ہے, اور اس کا نقصان پی ٹی آئی کو دینے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن ایک بات ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہے, عوام کے ساتھ ہے, قوم کے ساتھ ہے. عوام اور قوم آج عمران خان کو مانتی ہے. میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ دغا کروں گا, میں زیرو ہوں گا. بڑے بڑے لیڈرز آپ نے دیکھا جو لوگوں کی پولیٹیکل پارٹیز ختم کرا رہے تھے, سیاست ختم کرا رہے تھے, وہ خود سیاست ختم کر کے گھر بیٹھ گئے. یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو. سر لاسٹ پہ میں جی سر لاسٹ پہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. لاسٹ پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا, عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں, لوگ بے چین ہیں خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے, کب خوشخبری دے رہے ہیں آپ عوام کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اگر کیسز کو دیکھا جائے تو ان میں کوئی جان نہیں ہے, کیسز کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ کل ہی باہر آ جائیں. مگر میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے کے اپنے آپ کو غلط نہیں ڈکلیئر کرانا چاہتا. دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات جھوٹ پہ مبنی ہیں. عمران خان کی حق میں تو اب 6 ججز نے لکھ کے گواہی دے دی کہ ہم سے زبردستی وہ چاہتے تھے کہ فیصلے لکھوائیں, وہ انہوں نے نہیں ہونے دیے. کوشچن صرف یہ ہے کہ جن بے ضمیر ججز نے ان کو سزائیں دی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, کس طرح رات کی تاریکی میں بیٹھ کے جو پراسیکیوٹر سے وہ عمران خان کے وکیل بنا دیے گئے, اور ایک ہی دن میں سارے کے سارے گواہوں پہ جی آدھے گھنٹے کے اندر ساری جرا مکمل ہو گئی, اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے. لیکن یہ بونے لوگ ڈرتے اتنا ہیں کہ عمران خان کی ایک جھلک جب سے وہ جیل میں گئے ہیں آج تک پبلک کو نہیں دیکھتے تھی. سر رہائی کب ہو رہی ہے, اس کے رہائی خان صاحب کی کب تک دیکھ؟ جس دن وہ باہر آئیں گے یہ لوگ نہیں رہیں گے, اس بات کے ڈر سے وہ ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا, ورنہ مقدمات میں کوئی انشاءاللہ جلدی آئیں گے. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا. چودھری غلام حسین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. جی ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.